زمین پر انسانی زندگی کی ابتدا کیسے ہوئی؟ یہ سوال ایسا ہے کہ سائنس اس کا درست جواب دینے میں آج بھی تکلیف کا شکار ہے۔ سائنس آنکھوں دیکھی اور محسوس کیے جانے والے تجرباتی حقائق پر یقین رکھتی ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ اپنی تمام تر احتیاط کے باوجود سائنس کو کچھ ہی عرصے بعد اپنے ہی بنائے گئے نظریات اور قوانین بدلنے پڑتے ہیں۔ سائنس کے مطابق آج سے کئی ہزار صدیاں پہلے ساری کائنات ایک آگ کا گولا تھی، پھر ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا۔ اس کے نتیجے میں بہت سے سیارے اور ستارے وجود میں آئے۔ زمین بھی اسی دھماکے کے بکھرے ہوئے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے۔ زمین نے سورج کے گرد گردش شروع کر دی اور زمین وقت کے ساتھ ساتھ ٹھنڈی ہوتی گئی اور اس پر انسانی زندگی کا ظہور ہوا۔ زمین پر انسانی زندگی کی ابتدا کے بارے میں سائنس کا ارتقائی نظریہ آج بھی مقبول ہے، جسے عام زبان میں ایوولوشن کہا جاتا ہے، اور یہ اٹارن کی پیشکش کی گئی تھیوری ہے۔ اٹارن نے کہا کہ انسان پہلے بندر تھا اور پھر بندر سے وہ صدیوں کے ارتقائی عمل کے بعد انسان بن گیا۔ حالانکہ یہ نظریہ کافی مذائقہ خیز ہے، کیونکہ اگر انسان بندر سے انسان بنا تو آج کل ہم بندر جو دیکھ رہے ہیں وہ کیوں وقت کے ساتھ انسان نہیں بنتے؟ اور اگر صدیوں پہلے والے بندر ارتقائی عمل سے انسان بن گئے تو کیا خبر جو آج کل بندر ہم دیکھ رہے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ وہ بھی انسان بن جائے؟ سب سے اہم سوال تو یہ ہے کہ یہ ارتقائی عمل صرف بندروں پہ کیوں ہوا؟ یہ ارتقائی عمل جب ہو رہا تھا تو اس وقت گدھے، مچھلیاں اور ہاتھی کہاں تھے؟ ان کو بھی تھوڑی بہت ترقی کر کے کچھ اور بن جانا چاہیے تھا۔ صدیوں پہلے کا ہاتھی آج بھی ہاتھی ہے، جبکہ بندر بقول اٹارن کے ارتقائی ترقی کر کے انسان بن گیا۔ حال ہی میں ایک امریکی ایکولوجسٹ ڈاکٹر ایلس سلور نے ایک نئی تحقیقاتی کتاب میں زمین پر انسانی زندگی کی شروعات کے بارے میں چونکا دینے والے انکشافات کیے ہیں۔ انسان زمین کا ایلین ہے۔ ڈاکٹر سلور نے اپنی کتاب ہیومن آر ناٹ فرام ارتھ میں تہلکہ خیز دعویٰ کیا ہے۔ انسان اس سیارے میں زمین کا اصل رہائشی نہیں ہے، بلکہ اسے کسی دوسرے سیارے سے تخلیق کیا گیا اور کسی وجہ سے اسے اصل سیارے سے زمین پر بھیج دیا گیا یا پھینک دیا گیا۔ ڈاکٹر ایلس، جو کہ ایک سائنسدان، محقق، مصنف اور امریکہ کے نامور ایکولوجسٹ ہیں، ان کی کتاب میں ان کے الفاظ پر غور کیجیے۔ ذہن میں رہے کہ یہ الفاظ ایک سائنسدان کے ہیں جو کسی مذہب پر یقین نہیں رکھتا۔ ان کا کہنا ہے کہ انسان جس ماحول میں تخلیق کیا گیا اور جہاں وہ رہتا رہا ہے، وہ جگہ اس قدر آرام دہ اور پرسکون اور مناسب ماحول والی تھی جسے VVIP کہا جا سکتا ہے۔ وہاں پر انسان نہایت ہی نرم و نازک ماحول میں رہتا تھا۔ اس کی نازک مزاجی اور آرام دہ طبیعت سے معلوم ہوتا ہے کہ اسے اپنی روزی روٹی کے لیے کچھ بھی تردد نہیں کرنا پڑتا تھا۔ یہ کوئی بہت ہی لاڈلی مخلوق تھی جسے پرسکون لائف میسر تھی۔ وہ ماحول ایسا تھا جہاں سردی اور گرمی کی بجائے مسلسل بہار جیسا موسم رہتا تھا، اور وہاں سورج جیسے سیارے کی خطرناک دھوپ اور الٹرا وائٹ شعاعیں بالکل نہیں تھی جو اس کی برداشت سے باہر اور تکلیف دہ ہوتی ہیں۔ تبھی اس مخلوق سے یعنی انسان سے کوئی غلطی ہوئی۔ اس کو کسی غلطی کی وجہ سے آرام دہ اور عیاشی کے ماحول سے نکال کر یہاں پھینک دیا گیا۔ جس نے انسان کو اس سیارے سے نکالا، لگتا ہے کہ وہ انتہائی طاقتور ہستی تھی جس کے کنٹرول میں سیاروں اور ستاروں کا نظام بھی تھا، جو جسے چاہتا، جس ستارے پر چاہتا سزا یا جزا کے طور پر کسی بھی طرح بھجوا سکتا تھا۔ وہ مخلوقات کو پیدا کرنے پر بھی قادر تھا۔ ڈاکٹر سلور کا کہنا ہے کہ ممکن ہے کہ زمین کسی ایسی جگہ کی مانند تھی جسے جیل قرار دیا جا سکتا تھا، جہاں مجرموں کو سزا کے طور پر بیچا جاتا ہے، کیونکہ زمین کی شکل کالا پانی جیل کی طرح ہے۔ خشکی کے ایک ایسے ٹکڑے کی شکل جسے چاروں طرف سمندر ہی سمندر ہے، وہاں انسان کو بھیج دیا گیا۔ ڈاکٹر سلور ایک سائنٹسٹ ہے جو صرف مشاہدات کے نتائج حاصل کرنے کے بعد ہی رائے قائم کرتا ہے۔ ان کی کتاب میں سائنسی دلائل کا ایک انبار ہے جسے انکار ممکن نہیں۔ ان کے دلائل کی بڑی بنیاد جن پوائنٹس پر ہیں وہ کچھ یہ ہیں۔ نمبر 1، زمین کی کشش شکل اور جہاں انسان آیا ہے اس جگہ کی کشش شکل میں بہت فرق ہے۔ جس سیارے سے انسان آیا ہے اس کی گریوٹی زمین سے کم تھی۔ اس کی وجہ سے انسان سے چلنا پھرنا اور بوجھ اٹھانا وغیرہ آسان تھا۔ اس لیے انسان کے اندر کمر درد کی شکایت زیادہ تر گریوٹی کی وجہ سے ہے، کیونکہ یہاں پر رہنے والے تمام مخلوق کی ریڑھ کی ہڈی زمین کے پیرالل پائی جاتی ہے، جبکہ انسان وہ واحد مخلوق ہے جس کی ریڑھ کی ہڈی یعنی کمر زمین سے 9 درجے کے زاویے پر ہے۔ نمبر 2،
انسان میں جتنے دائمی امراض پائے جاتے ہیں وہ باقی ایک بھی مخلوق میں نہیں ہیں۔ ڈاکٹر ایلس لکھتا ہے کہ آپ اس روئے زمین پر ایک بھی انسان دکھا دیجئے جسے کوئی ایک بھی بیماری نہ ہو تو میں اپنے دعوے سے دستبردار ہو سکتا ہوں، جبکہ میں آپ کو ہر جانور کے بارے میں بتا سکتا ہوں کہ وہ وقتی اور عارضی بیماریوں کو چھوڑ کر کسی ایک بھی بیماری میں مبتلا نہیں ہیں۔ نمبر 3، ایک بھی انسان زیادہ دیر دھوپ میں بیٹھنا برداشت نہیں کر سکتا، بلکہ تھوڑی دیر بعد ہی اسے چکر آنے لگتے ہیں اور وہ سن اسٹروک کا شکار ہو سکتا ہے، جبکہ جانوروں میں ایسا کوئی ایشو نہیں ہے۔ مہینوں دھوپ میں رہنے کے باوجود جانور نہ تو کسی جلدی بیماری کا شکار ہوتے ہیں، نہ ہی کسی اور طرح کے مرض میں مبتلا ہوتے ہیں جس کا تعلق سورج کی تیز شعاع اور دھوپ سے ہو۔ نمبر 4، ہر انسان یہی محسوس کرتا ہے کہ وہ اس گھر یا سیارے پر نہیں ہے۔ کبھی کبھی اس پر بلا وجہ ایسی اداسی طاری ہوتی ہے جیسے کسی پردیس میں رہنے والے پر ہوتی ہے، چاہے وہ اپنے قریبی خونی رشتوں کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو۔ نمبر 5، زمین پر رہنے والی تمام مخلوقات کا ٹمپریچر آٹومیٹک طریقے سے ہر سیکنڈ کے بعد ریگولیٹ رہتا ہے، یعنی اگر سخت تیز دھوپ ہے تو ان کے جسم کا ٹمپریچر خودکار طریقے سے ریگولیٹ ہو جائے گا، جبکہ اسی وقت اگر بادل آ جائیں تو ان کے جسم کا ٹمپریچر سائے کے مطابق ہو جائے گا، جبکہ انسان کا ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے، بلکہ انسان بدلتے موسم کے ساتھ بیمار ہونے لگتا ہے۔ موسمی بخار کا نام صرف انسانوں میں ہی پایا جاتا ہے۔ نمبر 6، انسان اس سیارے پر پائے جانے والے دوسرے جانداروں سے مختلف ہے۔ اس کے ڈی این اے اور جینز کی تعداد اس سیارے زمین پر پائے جانے والے دوسرے تمام جانداروں سے بہت مختلف اور کہیں زیادہ ہے۔ نمبر 7، زمین کے اصل رہائشی یعنی جانوروں کو اپنی غذا حاصل کرنا اور کھانا مشکل نہیں، وہ ہر غذا ڈائریکٹ کھاتے ہیں، جبکہ انسان کو اپنی غذا کے چند لقمے حاصل کرنے کے لیے ہزاروں جتن کرنے پڑتے ہیں۔ پہلے چیزوں کو پکا کر نرم کرنا پڑتا ہے، پھر اس کے اسٹمک اور جسم کے مطابق غذا استعمال ہوتی ہے۔ اس سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ انسان زمین کا رہنے والا نہیں ہے۔ جب وہ اپنے اصل سیارے پر تھا تو اسے کھانا بنانے کا جھنجٹ نہیں کرنا پڑتا تھا، بلکہ ہر چیز کو ڈائریکٹ غذا کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ مزید یہ کہ وہ اکیلا 2 پاؤں پر چلنے والا ہے، جو اس کے یہاں ایلین ہونے کی نشانی ہے۔ نمبر 8، انسان کو زمین پر رہنے کے لیے نرم بستر کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ جانور کو اس چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ اس چیز کی علامت ہے کہ انسان کے اصل سیارے پر سونے اور آرام کی جگہ انتہائی نرم و نازک تھی، جو اس کے جسم کی نازکی کے مطابق بنائی گئی تھی۔ نمبر 9، انسان زمین کے سب باشندوں سے الگ ہے، لہٰذا یہ یہاں پر کسی بھی جانور، بندر وغیرہ کی ارتقائی شکل نہیں ہے، بلکہ اسے کسی اور سیارے سے زمین پر کوئی اور مخلوق لا کر پھینک گئی ہے۔ انسان کو جس اصل سیارے پر تخلیق کیا گیا وہاں زمین جیسا ماحول نہیں تھا۔ اس کی نرم و نازک جلد دھوپ میں جھلس کر سیاہ ہو جاتی ہے، جبکہ اس کے پیدائشی سیارے کے مطابق بالکل مناسب بنائی گئی تھی۔ یہ اتنا نازک مزاج تھا کہ زمین پر آنے کے بعد بھی اپنی نازک مزاجی کے مطابق ماحول پیدا کرنے کی کوشش میں رہتا ہے۔ اس طرح اسے سیارے پر آرام دہ اور نازک بستر پر سونے کی عادت تھی۔ اسے زمین کے آنے کے بعد بھی اسی کوشش میں رہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ آرام دہ زندگی گزار سکے، جیسے خوبصورت اور قیمتی گھر اور مکانات بناتا ہے جیسے ان کے ماں باپ کو ملے، جبکہ باقی سب جانور اور مخلوق اس سے بے نیاز ہے۔ یہاں زمین پر سب مخلوق عقل سے آ رہی ہیں، جن کو اچھا سوچنے کی توفیق ہے نہ اچھا رہنے کی۔ انسان بھی سخت ماحول میں رہ کر سخت مزاج ہو گیا ہے، جبکہ اس کی اصل محبت فنون لطیفہ اور پرسکون زندگی تھی۔ یہ ایک ایسا قیدی ہے جسے سزا کے طور پر 3rd کلاس سیارے پر بھیج دیا گیا تاکہ اپنی سزا کا دورانیہ گزار کر واپس آ سکے۔ ڈاکٹر سلور کا کہنا ہے کہ انسان کی عقل و شعور اور ترقی سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس ایلین کے والدین کو اپنے سیارے سے زمین پر آئے ہوئے زیادہ وقت نہیں گزرا، ابھی کچھ 1000 سال ہی گزرے ہیں۔ یہ ابھی اپنی زندگی کو اپنے پرانے سیارے کی طرح پرسکون بنانے کی بھرپور کوشش کرتا ہے، کبھی گاڑیاں ایجاد کرتا ہے، کبھی موبائل فون، کیونکہ اگر اسے آئے ہوئے چند لاکھ سال بھی گزرے ہوتے تو یہ آج ایجادات نظر آ رہی ہیں یہ پہلے وجود میں آ چکی ہوتی، کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے جس کے پاس اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی اپنی تمام تر صلاحیتیں موجود ہیں۔ ڈاکٹر سلور کی کتاب میں اس حوالے سے بہت کچھ ہے۔
اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کے دلائل کو ابھی تک کوئی بھی جھوٹا ثابت نہیں کر سکا۔ یہ تمام حقائق ایک سائنسدان بیان کر رہا ہے۔ یہ کوئی کہانی نہیں بلکہ ایک حقیقی داستان ہے جسے انسانوں کی ہر الہامی کتاب میں بالکل اسی طرح بیان کیا گیا ہے۔ اس پر تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں کیونکہ ہم سبھی آدم اور حوا کے قصے کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ سائنسدان وہ سب کہنے پر مجبور ہو گئے ہیں جو انبیاء کرام اپنی نسلوں کو بتاتے رہے تھے۔ ارتقاء کے نظریات کو ایک بہت بڑے چیلنج کا سامنا ہے۔ اب انسانوں کی سوچ کی سمت درست ہو رہی ہے۔ یہ سیارہ ہمارا نہیں ہے، اور یہ کہنا ہمارا نہیں بلکہ ڈاکٹر ایلس کا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی عظیم کتاب قرآن حکیم میں بھی بار بار لاتعداد مرتبہ یہ بتا دیا کہ اے انسانوں، یہ دنیا کی زندگی تمہارے لیے آزمائش ہے، یہ تمہارا مستقل ٹھکانہ نہیں ہے جہاں تم کو تمہارے اعمال کے مطابق سزا اور جزا ملے گی۔ اچھے اعمال پر تم کو جنت ملے گی جہاں کی زندگی انتہائی خوبصورت اور پرسکون ہے، اور وہی تمہارا اصل گھر ہے۔ سبسکرائب کیجئے سوشل پوائنٹ کو اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے اور دیکھیں انفارمیٹیو ویڈیوز سب سے پہلے۔